الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 4، سورہ رکوع نمبر 13۔ ترجمہ: اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ تذکیر بقصہ بدر برائے اظہار تاثیر توکل و تقوی و صبر۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ إِلَى خَائِبِينَ۔ تفسیر: اب قصہ احد کے بعد کچھ قصہ بدر کا ذکر کرتے ہیں۔ اس غزوہ میں جو بے مثال فتح و نصرت ظہور میں آئی وہ ظاہری اسباب میں توکل اور تقوی اور صبر کی برکت تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے جنگ بدر میں، حالانکہ تم اس وقت بے سر و سامان تھے اور دشمنوں کی نظروں میں ذلیل اور خوار تھے، اور ظاہر اسباب میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہارا ٹھہرنا اور ان پر فتح یاب ہونا ناممکن تھا، مگر چونکہ اس بے سر و سامانی میں تمہاری نظر اللہ پر تھی، اس لیے اللہ نے تم کو عزت و رفعت دی۔ ہر کجا پستی اسب آب آجا رود، ہر کجا درد دوا آجا رود۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور اس کی قوت اور قدرت پر نظر رکھو، اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کو دیکھ کر مت گھبراؤ۔ ہم نے اپنی خاص امداد کی نعمت سے تم کو قوی کر دیا تاکہ تم اللہ کی اس تقویت اور نصرت اور اعانت کی نعمت کا شکر کرو کہ دم میں ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف بنا دیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی تقویت قلوب کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کفایت نہیں کرے گا کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری امداد کرے گا جو آسمان سے خاص تمہاری امداد کے لیے اتارے جائیں؟ ہاں کیوں نہیں، یہ مقدار ضروری کافی ہوگی۔ پھر مزید تقویت کے لیے اور مزید امداد کا وعدہ فرمایا، بشرط کہ صبر اور تقوی پر قائم رہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری پر قائم رہو اور تمہارے دشمن ایک دم تم پر آ پہنچے تو ایسی حالت میں اللہ تمہاری ایسے 5000 فرشتوں سے امداد کرے گا جو خاص نشان اور خاص علامت لگائے ہوئے ہوں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی خاص فوج ہیں جو خاص بندوں کی امداد کے لیے بھیجی گئی ہے۔ لہٰذا تم دشمنوں کی ناگہانی فوج کو دیکھ کر ہرگز نہ گھبرانا، ہماری خاص فوج تمہاری امداد کے لیے تیار ہے، اور نہیں بنایا اللہ نے اس امداد کو مگر تمہاری خوشخبری کے لیے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کی تسکین ہو کہ دشمن کی قوت اور کثرت کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں، ورنہ اس کی حاجت نہ تھی، اس لیے کہ فتح اور نصرت حقیقت میں صرف اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، اور اگر چاہیں تو بلا اسباب اور بلا فرشتوں کے بھی فتح و نصرت عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسا اس لیے فرمایا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کرے، چنانچہ 80 کافر جنگ بدر میں مارے گئے، یا کافروں کی ایک جماعت کو ذلیل و خوار کرے، پس وہ ناکام اور نامراد ہو کر اپنے شہروں کی طرف واپس جائیں۔ چنانچہ 70 کافر قید ہوئے اور باقی غائب و خاسر ہو کر اپنی جگہ واپس ہوئے۔ فائدہ: کلمہ او یکبتہم میں تقسیم کے لیے ہے، تردید کے لیے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہاری مدد فرمائی تاکہ کافروں کا ایک گروہ ہلاک اور جہنم رسید ہو اور باقی ماندہ گروہ ذلیل و خوار اور ناکام اور نامراد واپس ہو۔ فائدہ: جنگ بدر میں اللہ نے 3 وعدے فرمائے۔ اول 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم
انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ چونکہ بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی، اس لیے اس کے مناسب 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے تعداد تگنی کر دی گئی، یعنی چونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے تگنی تھی، اس لیے 3000 فرشتوں کی امداد کا وعدہ فرمایا۔ یہ دوسرا وعدہ ہوا۔ بعد ازاں جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ کرز بن جابر مشرکین کی امداد لے کر ایک بڑی بھاری فوج لے کر آ رہا ہے، تو مسلمانوں میں ایک جدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کی تسکین اور تقویت قلوب کے لیے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر کافر تم پر ٹوٹ پڑے تو ہم 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ اس لیے علماء کا اس تیسرے وعدے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ 5000 کا وعدہ واقع ہوا یا نہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ واقع نہ ہوا، اس لیے کہ یہ وعدہ ایک شرط کے ساتھ مشروط تھا، وہ یہ کہ یأتوکم من فورہم، کہ کافر تم پر ٹوٹ پڑیں، اور چونکہ کرز بن جابر کا گروہ نہیں آیا، اس لیے وہ شرط نہیں پائی گئی، اس لیے وہ مشروط وعدہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے واقع ہوا۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ یأتوکم من فورہم سے مقصود تعلیق اور شرط نہ تھی، بلکہ محض تاکید اور مبالغہ مقصود تھا۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائکة منزلین۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دیں، تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔